ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فضائل اعمال میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ فضائل رمضان سے متعلق ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی تھی، جو لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو شخص حلال کمائی سے اسے روزے دار کو افطار کرائے، اس کے لیے یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں اور ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی صرف خاص کسی آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے، جو روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ سمجھے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو البتہ میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہوتی ہے۔ اس کے درمیانی حصے سے؟ رمضان کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ یعنی اس کا بدلہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارا ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ خلاصی یعنی چھٹکارا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے شروع ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ان کے لیے ذخیرے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے، یعنی شوق دلایا ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں ہے کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم
یعنی ایک ملازم جو ہے کچھ دنوں کے لیے اور بڑھا دیں، ایک آدھا ملازم اور بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہوں، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اگر ملازم روزہ نہیں رکھتا تو پھر بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ رمضان اور بے رمضان اس کے لیے دونوں بھی برابر ہے۔ اور اس ظلم بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں یعنی حکم ماننے میں پورا کرنے میں کچھ تساہل یعنی سستی ہو تو برسنے لگے، یعنی غصہ ہونے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اور عن قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے، یعنی سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ کلمہ شہادت۔ مشکات شریف میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی فرشتے اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جاوے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا، یعنی کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے یعنی دل سے اس کلمے کو پڑھے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر سے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ عادت اللہ یعنی اللہ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ یعنی عام ضرورت کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ جیسے پانی ہے تو اللہ رب العزت نے کثرت فرما دی پانی کی، اور ہوا ہے تو ہوا کو بھی اللہ نے عام رکھا ہے، یعنی جتنی جس کو ضرورت تھی اتنی ہی اس چیز کی اللہ رب العزت نے جو نا کثرت رکھی ہے۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے۔ اور کیمیا جیسی چیز کو کہ عام جیسی لغو اور بیغار چیز کو عنقا کر دیا ہے، یعنی دوسری دھاتوں کو سونے یا چاندی بنانے کا جو علم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا بہت کم کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت بہت کم ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر رکھا ہے، کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ بالجملہ بہت سی حدیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ جیسے بعض حدیثوں میں نا کہ بھائی کلمے کو انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی، جسے اللہ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر سورہ حامیم سجدے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ تو بہرحال اس وقت میں جو انسان کے بدن کے ہر حصے جو ہے انسان کے بارے میں انسان کے حق میں گواہی بھی دیں گے اور انسان کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں،
اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دل اس کا دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے۔ یعنی بڑھتے بڑھتے جو ہے نا، جب گناہ میں برابر آدمی ملوث رہتا ہے تو وہ کالا نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے کوئی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ نمبر 1 جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی مغفرت فرمائے، تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔ بیٹھے بھائی مشورہ ہو۔